شیخوپورہ کے چھوٹے سے ضلع کے اندر یہ ٹاپ 5 سکولز میں شمار ہوتا ہے. اگر اس کی 2 برانچز ہیں, 600 سے زائد طالبات اس کے پاس زیر تعلیم ہے. تو یہ ایک بچی کی گود کے اندر اس نے ٹانگ رکھی ہوئی ہے اور اس بچی سے اپنی ٹانگیں دبوا رہا ہے, کبھی اس ٹیبل کے اوپر, کبھی اس کرسی کے اوپر, کبھی ان کاؤچز کے اوپر. یعنی اس نے پورے دفتر کا کوئی کونا خدرا چھوڑا نہیں جہاں اس نے کسی بچی کا جنسی طور پر استحصال نہ کیا ہو. ارسلان صاحب ہیں جن کی اتنی لمبی داڑھی ہے, یہ اسکول کے پرنسپل ہیں, یہ باریش آدمی ہیں, بظاہر وضاحت سے ایک دیندار آدمی معلوم ہوتا ہے. اگر آپ نے آج کے اس ویلاگ کو سکپ کر دیا تو یقین کیجئے کہ یہ آگ آپ کے اور میرے گھروں تک پہنچ جائے گی. شیخوپورہ کے اندر ایک ایسا بدقسمت اور شرمناک واقعہ پیش آیا ہے کہ جس کی تفصیلات سن کر آپ یقیناً استغفر اللہ کا ورد کرنے لگیں گے. شیخوپورہ کا ضلع ہے, ایک پرائیویٹ سکول ہے جس کا نام ہے نور الہدا اسلامک سائنٹیفک پرائیویٹ سکول, اور اس کے پرنسپل جن کا نام ارسلان ہے, انہوں نے بدبختی کی ہے اپنے سکول میں پڑھنے والی اکثریت طالبات کے ساتھ اور اکثریت خواتین اساتذہ اکرام کے ساتھ. تقریباً 600 سے زائد بچیاں ہیں جو کہ اس بدبخت آدمی کے سکول میں زیر تعلیم ہیں, اور تقریباً 22 سے زیادہ خواتین اساتذہ اکرام اس کے سٹاف کا حصہ تھیں. اس آدمی کو جس وقت پولیس نے اپنی حراست میں لیا تو اس نے پولیس کے سامنے یہ مقدمہ رکھا, اپنا یہ موقف اختیار کیا کہ میں بنیادی طور پر بلیک میلر نہیں ہوں, بلکہ میں تو خود بلیک میل ہو رہا ہوں. یہ تمام تر ویڈیوز میں نے ریکارڈ نہیں کی, بلکہ سی سی ٹی وی کیمراز جو ارد گرد کمرے کے اندر میرے دفتر کے اندر لگے ہوئے ہوتے تھے ان کے اندر آلریڈی ریکارڈ ہو رہی ہوتی تھی, اور ان ریکارڈڈ ویڈیوز کو حاصل کیا کسی شخص نے اور پھر وہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے. اب کیا یہ تمام تر معاملات واقعتاً بلیک میلنگ کا ہے؟ یعنی ارسلان جو کہ بدبخت آدمی ہے وہ خود بلیک میلر نہیں بلکہ اسے بھی کوئی بلیک میل کر رہا ہے, اور جس طرح سے ان ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تمام تر بچیاں اپنی اجازت, اپنی اذن کے ساتھ, اپنی رضا کے ساتھ اس شخص کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ بدبختی کا کام ہو رہا ہے. تو کیا یہ زنا بالرضا کا کوئی معاملہ ہے؟ اور کتنی ویڈیوز ہیں جو کہ اب تک خواتین کی, بچیوں کی منظر عام پر آ چکی ہیں؟ یہ تمام تر ڈیٹیلز ہم آپ کو آج کے اس ویلاگ میں بتانے جا رہے ہیں. ارسلان صاحب ہیں جن کی اتنی لمبی داڑھی ہے, یہ اسکول کے پرنسپل ہیں, یہ باریش آدمی ہیں, بظاہر وضاحت سے ایک دیندار آدمی معلوم ہوتا ہے, اور اس نے جو اسکول کا نام رکھا ہے وہ بھی نور الہدا اسلامک سائنٹیفک اسکول ہے. یعنی کہ اسلام کا اور سائنس کا دونوں ٹچ دے کر اس نے تقریباً 600 سے زائد طالبات کو اپنے اسکول کے اندر ایڈمیشن دے رکھا ہے. اس شخص کا جو دفتر ہے اس کا میں تھوڑا سا اگر آپ کو منظر بتاؤں تو وہ ایک یو شیپڈ روم ہے جس کے اندر دونوں اطراف لوگوں کے ویٹ کرنے کے لیے, بیٹھنے کے لیے کاؤچز رکھے گئے ہیں, صوفے رکھے گئے ہیں جو کہ صوفہ کم بیڈ کی سی صورتحال اختیار کر جاتے ہیں. اس کے بعد سامنے یو شیپ کے جو بالکل آخری حصہ ہے وہاں پر اس نے اپنا میز لگا رکھا ہے, اور جو سی سی ٹی وی ویڈیوز آئی ہیں ابھی تک تقریباً 5 سے 6 ویڈیوز جو ہیں وہ منظر عام پر آئی ہیں جن کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ ان دونوں کاؤچز کے اوپر, اس مرکزی ٹیبل کے اوپر کے جس کے ذریعے سے اس پورے سکول کا نظام جو ہے یہ آدمی بدبخت آدمی چلایا کرتا تھا, کبھی اس ٹیبل کے اوپر, کبھی اس کرسی کے اوپر, کبھی ان کاؤچز کے اوپر. یعنی اس نے پورے دفتر کا کوئی کونا خدرا چھوڑا نہیں جہاں اس نے کسی بچی کا جنسی طور پر استحصال نہ کیا ہو. اس شخص نے پولیس کے سامنے گرفتاری کے بعد یہ موقف اختیار کیا ہے کہ میں بنیادی طور پر بلیک میلر نہیں ہوں بلکہ میں خود بلیک میل ہو رہا ہوں, اور یہ تمام تر سی سی ٹی وی کیمراز جو کہ میرے دفتر کے اندر نصب تھے ان کی ریکارڈنگ لیک ہوئی, لیک کی گئی, حاصل کی گئی کسی شخص کی جانب سے, اور پھر وہ مجھے بلیک میل کر رہا تھا. ممکنہ طور پر وہ شخص کون ہو سکتا ہے یہ بھی ہم آپ کو ویلاگ میں آگے چل کر بتائیں گے, لیکن ارسلان جو کہ باریش آدمی ہے, جو کہ پرنسپل ہے نور الہدا اسکول کا, اس سارے معاملے کے اندر بدبخت کردار ہے, مرکزی کردار ہے. اس نے یہ پولیس کے سامنے کلیم کیا کہ مجھے 20 لاکھ روپیہ مطالبہ کیا گیا بلیک میل کرتے ہوئے کہ یہ ویڈیوز ادروائز ہم پبلک کر دیں گے. 10 لاکھ میں ڈیل ڈن ہوئی, کچھ پیسے اس کی جانب سے دے دیے گئے, اور باقی پیسے ظاہر ہے جب یہ نہیں دے سکا تو یہ اپنے ایک برانچ کو اسکول کی لاک لگاتا ہے, بند کرتا ہے, اپنا نمبر بھی بند کرتا ہے, اور یہ روح پوش ہو جاتا ہے, جس کے بعد یہ تمام تر ویڈیوز جو ہیں وہ منظر عام پر آتی ہیں. یہ تمام تر ویڈیوز شیخوپورہ کے جو مقامی واٹس ایپ گروپس ہیں ان کے اندر منظر عام پر آتی ہیں, اور پولیس ان تمام تر ویڈیوز کو دیکھ کر آپس میں کڑیاں ملانے لگتی ہے کہ دفتر بھی سیم ہے, کاؤچز بھی سیم ہے, بندہ بھی سیم ہے, جگہ بھی سیم ہے, اور یوں کڑیوں سے کڑیاں ملاتے ہوئے وہ نور الہدا اسلامک سائنٹیفک اسکول کے جو مرکزی دفتر, جو پرنسپل روم ہے, وہاں تک پہنچ جاتی ہے, اور پھر اس طرح سے یہ شخص جو ہے وہ پولیس کی حراست میں آتا ہے. ممکنہ طور پر اب اگر ایک لمحے کے لیے ہم یہ کلیم ارسلان کا اس کو
سچ مان لیں کہ یہ شخص بنیادی طور پر خود بھی بلیک میل ہی ہوا ہے، تو ایسی صورت کے اندر یہ ویڈیوز کون لیک کر سکتا ہے؟ وہ شخص لیک کر سکتا ہے جس نے ان تمام تر CCTV کیمراز کو انسٹال کیا تھا، یعنی جس کے پاس DVR کی فرسٹ ہینڈ ایکسیس تھی، جس کے پاس ان تمام تر IPs کے ایڈریسز تھے جن کے ساتھ یہ تمام تر CCTV کیمراز کنیکٹڈ تھے۔ یا دوسرا ایک اہلیان علاقہ جو ہے وہ کلیم کر رہے ہیں کہ مقامی جو امام مسجد ہے وہ اس شخص کو کسی طرح سے بلیک میل کر رہے تھے کہ میرے پاس ان تمام تر ویڈیوز کی ایکسیس ہے۔ امام مسجد کے پاس ایکسیس کس طرح سے آئی؟ اس صاحب نے، ارسلان نے، جو کہ خود باریش ہے، جس کی لمبی داڑھی ہے اور ممکن ہے کہ اس کی کسی امام مسجد کے ساتھ دوستی ہو، اس نے کبھی کسی خلوت کے لمحے میں یا کسی دوستی کے لمحے میں اپنا فون جو ہے وہ اس امام مسجد کو پکڑایا ہوگا جس کو اس کے فون کا پاسورڈ پتا ہوگا، اور اس طرح سے اس نے چند ایک فوٹیجز حاصل کر لی اور اب وہ اس بندے کو بلیک میل کر رہا تھا۔ چونکہ ظاہر ہے یہ ایک بزنس مین تھا، 600 سے زائد بچیاں اس کے اسکول میں پڑھتی ہیں، 2 برانچز ہیں، شیخو پورہ کے چھوٹے سے ضلع کے اندر یہ ٹاپ 5 اسکولز میں شمار ہوتا ہے اگر اس کی 2 برانچز ہیں، 600 سے زائد طالبات اس کے پاس زیر تعلیم ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ ایک ضلع کے ٹاپ 5 سکولز میں سے ایک شمار ہونے والے سکول کے اندر اگر یہ تمام تر بدبختی ہو رہی ہے تو پھر ہم سب کو میرا خیال ہے کہ الامان الحفیظ پڑھ لینا چاہیے اور بالکل بھی کبوتر کی طرح آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اسے اپنی بہن، اپنی بیٹی کا معاملہ سمجھنا چاہیے تاکہ ہم اس تمام تر معاملات کے اوپر بند باندھ سکیں۔ اگلا کلیم جو اس شخص کی جانب سے، ارسلان کی جانب سے کیا گیا کہ یہ تمام تر معاملات جو ہو رہے تھے وہ بالرضا ہو رہے تھے، اور CCTV فوٹیجز کی جو چند ایک ویڈیوز منظر عام پر آئی ہیں اس کے ذریعے سے بھی، اس کے کانٹیکسٹ کو اگر دیکھا جائے بغور، تو بھی یہی لگتا ہے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ زنا بالرضا کا ہے۔ لیکن مختلف ایج گروپس ہیں بچیوں کے جو کہ اس شخص کے پاس آتی ہیں۔ ہوتا بنیادی طور پر اس طرح سے ہے کہ میں نے جس طرح سے بتایا کہ ایک یو شیپڈ کمرہ ہے جس کے اندر ہر ویڈیو کے اندر تقریباً یہ شخص آتا ہے اور اس طرح سے باہیں پھیلاتا ہے اور خاتون جو ہے وہ اس کی باہوں میں چلی آتی ہے، چاہے وہ چھوٹی عمر کی ہو چاہے وہ بڑی عمر کی ہو۔ پھر ایک ویڈیو ہے جس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک بچی اس کے بالکل پہلو میں بیٹھی ہے اور اس کے ہاتھ میں کتاب رجسٹر ہے، وہ بیٹھی پڑھ رہی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ چونکہ ٹانگ کے ساتھ ٹانگ جڑی ہوئی ہے اس بچی کے، تو یہ اس بچی کے ساتھ گناہ کا فعل کر رہا ہے، بدبختی کا فعل کر رہا ہے۔ اسی طرح سے ایک فوٹیج کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ ایک بچی کی گود کے اندر اس نے ٹانگ رکھی ہوئی ہے اور اس بچی سے اپنی ٹانگیں دبوا رہا ہے، اور اسی طرح سے یہ فوٹیج جب آگے بڑھتی ہے تو گناہ کا کام اور بدبختی کا کام جو ہے وہ آگے پروسیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تمام تر معاملات دیکھتے ہوئے 2 موقف ہیں جو کہ اس سارے معاملے کے اندر سامنے آ رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو ارسلان کلیم کر رہا ہے اسے سچ مان لیا جائے کہ یہ تمام تر بچیاں اس کے پاس اپنی رضا سے آتی تھیں۔ اگر اس کلیم کو مان لیا جائے تو یہ کون ہے؟ ارسلان کون ہے؟ اس کے پاس کون سی ایسی گدڑ سنگی تھی، اس کے پاس کون سی ایسی مقناطیسی پاور تھی کہ تمام تر خواتین اپنی رضا سے مختلف ایج گروپ کی اس باریش آدمی کے پاس آ رہی ہیں اور اس کے ساتھ گناہ کا کام کر رہی ہیں بغیر کسی قسم کی کمٹمنٹ کے، بغیر کسی قسم کے پرکس کے شیئر ہونے کے؟ اگر ایک لمحے کے لیے ارسلان کے کلیم کو مان لیا جائے تو یہ کلیم انتہائی بھونڈا ثابت ہوتا ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے یہ مان لے کہ یہ معاملات بالرضا ہو رہے تھے تو ویڈیوز کی کیپچر کے صورت کے اندر ارسلان کے ذہن کے اندر یہ بدبختی موجود تھی کہ اس نے ان فیوچر ان بچیوں کو، ان خواتین کو بلیک میل کرنا ہے۔ تیسری پرسیپشن اس سارے معاملے کے اندر یہ ہے کہ چونکہ یہ خواتین بچیاں ظاہر ہے کسی نہ کسی اعتبار سے اس شخص کی محتاج تھی، اس شخص کے ماتحت تھی، چاہے وہ طالبات ہوں چاہے وہ اساتذہ اکرام ہوں، وہ چونکہ اس کے ماتحت تھی، یعنی انہوں نے تنخواہ لینی تھی یا انہوں نے اس سے نمبرز حاصل کرنے تھے، تو ایسی صورت کے اندر انہیں بہلا پھسلا کے ورگلا کے انہیں یہ اسٹیبلش کر کے کہ آپ نے اس کمرے کی حدود کے جب اندر آنا ہے تو آپ نے اس طرح سے بیہیو کرنا ہے، آپ نے اس طرح سے ایکٹ کرنا ہے۔ بہرحال یہ کیس انتہائی زیادہ تہلکہ خیز ہے۔ اس کیس کی تمام تر جو آسپیکٹس ہیں وہ بہت زیادہ خوفناک ہے۔ یہ اپنی طرز کا کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ گجرانوالہ میں آج سے 3 ماہ پہلے ایک واقعہ پیش آیا جس کے اندر ایک گھر کے اندر سکول بنایا ہوا تھا، اس کے ایک عورت نے سکول بنایا ہوا تھا، اس عورت کا شوہر بچیوں کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا۔ سوابی کے اندر اس وقت جب ہم یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہے ہیں، آپ یہ ویلاگ سن رہے ہیں، سوابی کے اندر بھی اسی طرح کا معاملہ ہوا ہے۔ گومل یونیورسٹی کے ڈین آف اسلامک اسٹڈیز اینڈ آرٹس ان کا بھی یہی حال تھا۔ کوئی یونیورسٹی لے لیجئے، ہر یونیورسٹی، ہر سکول، ہر کالج، ہر اکیڈمی بدقسمتی کے ساتھ بنت حوا کے لیے خاردار تار بن چکی ہے۔ الامان الحفیظ۔